السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نوعیت کا بڑا ہی عجیب سا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کہ مردوں کو زندہ کیا بلکہ اس کے آگے کا بھی ایک سٹیپ ہوا ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو کئی واقعات آتے ہیں، پرندوں سے متعلق ہے، پھر کوڑیوں کو کہ مریضوں کو شفا، تو مردوں کو زندہ کرنے سے متعلق ایک طویل روایت آتی ہے جسے امام قرطبی نے سورہ آل عمران میں جمع کیا اپنی تفسیر کی کتاب میں۔ تو اس کے تحت وہ بتاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر ہے جس کو آپ کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، اور آپ جب اس کے گاؤں پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی بہن سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، تو وہ اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو عازر جو ہے وہ حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور ایک عرصے تک زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ سے عالم برزخ سیریز میں واقعہ آپ سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں، ابھی اختصاراً بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک آپ کو یاد ہوگا ایک بڑھیا کے لڑکے کا واقعہ تھا کہ جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کاندھوں سے اتر پڑا تھا۔ اور پھر وہ ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ اور چوتھے حضرت سام ابن نوح کا واقعہ تھا جو میں بڑی تفصیل سے آپ سے ذکر کر چکا ہوں پہلے۔ تو یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جسے بھی زندہ فرماتے تو یہی کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، بِإِذْنِ اللہ کا لفظ استعمال کرتے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ تو اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل۔ اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں جس کے اندر جو ہے بہت سارے واقعات ہیں مختلف، جو ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی، اس نے جواب دیا میں آپ پر ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میری بیٹی زندہ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھا۔ اس نے آپ کو اپنی بیٹی کی قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو لڑکی نے قبر سے نکل کر کہا کہ لبیک و سعدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا اور اپنے لیے آخرت کو دنیا سے اچھا پایا۔ یہ تو ہے نا کہ وہ نابالغ بچی تھی، اب نابالغ کا تو آپ کو پتا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے برزخ میں، کہ ایک دفعہ وہ چلے گئے تو بس ان کے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کس کی پرورش میں ہیں، اور وہ تو وہاں جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں، اسے چھوڑ کر کون آنا چاہے، اسے چھوڑ کر کون آنا چاہے گا؟ تو اس لیے اس نے کہا کہ بھائی میں تو وہاں اللہ نے تو مجھے بہت اچھا رکھا ہے، میں کیوں اس جگہ کو چھوڑ کر آؤں۔ اچھا، اب ایک اور میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، یہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کہ یہ تو مردے کو زندہ کرنے والی بات ہو گئی نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس سے بھی آگے کے معجزے ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزہ میں نے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں بتایا تھا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سلام ابن مشکم یہودی کی بیوی نے بکری کا زہر آلودہ گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یا کسی یہودیہ نے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ گوشت بول پڑا کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، مجھ میں زہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو جسم کے ایک حصے کا زندہ ہو جانا ہے، سمجھ آئی بات؟ کہ جسم کے ایک حصے کا زندہ ہو جانا پورے جسم کے زندہ ہو جانے سے زیادہ بڑی بات ہے کہ وہ حصہ جو کہ پک بھی چکا ہو اور سرو رہا ہو۔ اس سے بھی آگے کا ایک معجزہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، تو اب جب لوگ بڑھ گئے تو ایک عورت نے آپ سے کہا کہ میرے پاس ایک بڑھائی ہے، میں کچھ سٹیپس بنا دیتی ہوں تو آپ اس پر کھڑے رہ کر خطبہ دیں تاکہ دور تک جو لوگ ہیں وہ سب آپ کو دیکھ سکے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھڑے رہ کر خطبہ دیا۔ اس کا بڑی تفصیل سے ہم سیرت النبی میں بیان کر چکے، اس لیے اختصاراً آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اور دوران خطبہ صحابہ کرام نے
کسی کے رونے کی آواز سنی اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس مقام پر گئے جہاں پہلے کھڑے رہ کے خطبہ دیا کرتے تھے، جہاں کھجور کا ایک سوکھا تنا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوکھے کھجور کے تنے سے کلام فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یوں اس کی طرف جھکے کہ گویا وہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہو اور جواب میں آپ کچھ اسے کہہ رہے ہیں۔ میں حنانہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس کو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ نے اسے ایسے تسلی دی جیسے تھپ تھپاتے ہیں نا، پھر وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کہے تو میں تجھے یہیں لگوا دوں اللہ کے حکم سے، یہ چاہے تو جنت میں تجھے لگا دوں کہ ہمیشہ جنت میں لگا رہے۔ اس نے جنت میں لگنے کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی کھجور کا سوکھا تنا بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپ تھپکی دے کر چپ کرایا گیا، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ اور یہ بخاری کی روایت، صحیح البخاری اٹھا کے دیکھیں، کتاب البیوع میں آتی ہے روایت، حدیث نمبر 1989۔ پھر اس کے علاوہ کتاب المناقب میں بھی آتی، حدیث 3391 اور 3392۔ پھر کتاب المساجد میں بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، امام الدارمی نے بھی روایت کیا ہے، ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا، اور عبد الرزاق نے اس کو المصنف میں روایت کیا ہے، ابن حبان نے اسے صحیح میں روایت کیا ہے، کئی محدثین نے، اور بھی بہت سارے محدثین نے، جیسا کہ امام ابو یعلا نے بھی اسے المسند میں روایت کیا ہے۔ تو یہ تو بہت زیادہ بڑا معجزہ ہے اس سے کہ کسی انسان کو زندہ کر دیا جائے۔ یہاں تو پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کلام کر رہے ہیں، یہاں تو سوکھے کھجور کے تنے کلام کر رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، وہ واقعہ بھی موجود کہ پتھر کنکر جنہیں آپ عام طور پر بے جان کہتے ہیں، چلو درخت تو جان والے ہوتے ہیں نا، کنکر تو بے جان ہوتے، جب کنکریاں تسبیح پڑھنے لگ جائیں تو اب آپ دیکھیں کیا درجہ کمال ہو گیا یہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.